اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سمیرہ سمد صاحبہ، اللہ بخش ملک صاحب، ہمارے تمام پینلسٹ یہاں پر جو موجود ہیں، این جی او سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے تمام احباب، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو یہاں پہ آج لٹریسی ڈے پہ ہمارے ساتھ شرکت کرنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پر میرے آنے سے پہلے بڑی تفصیل سے باتیں ہوئیں اور کوئی شک کی بات نہیں کہ جو یہاں پہ پینلسٹ بیٹھے ہیں، جو یہاں پہ ٹیمیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ایکسپیرینس لٹریسی کے حوالے سے کوئی شک نہیں کہ میرے سے بہت زیادہ ہوگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سپٹمبر 6 2018 کو مجھے لٹریسی کا پورٹ فولیو دیا گیا۔ آج تقریباً 2 سال اور 2 دن ہو گئے ہیں، اور جب وہ پورٹ فولیو ملا تو مجھے سب سے پہلے یہی کال آئی کہ لٹریسی ڈے ہے، ایک دن بعد تو لاہور میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ گو کہ میرا اس وقت لٹریسی کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی ہے کہ بہت کم وقت میں آپ تمام لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ، آپ لوگوں کی محنت کے ساتھ آج لٹریسی ڈپارٹمنٹ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جب میں نے آ کے یہاں پہ حالات واقعات دیکھے پنجاب کے، جو فیکٹس اینڈ فگرز دکھائی گئی، تو میں نے محسوس کیا کہ ان فیکٹس اینڈ فگر کو اچیو کرنا ایک شارٹ ٹائم میں بہت مشکل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے اور میری ٹیم کو اتنا کام ضرور کر دینا چاہیے کہ ہم لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کر دیں اور اس کی ایک سمت، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کر دیں، اور اس پہ کام کرتے ہوئے جیسا کہ یہاں پہ پہلے بھی ذکر ہوا، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ فرسٹ ایور پالیسی لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے دی 2002 میں ڈپارٹمنٹ جب بنا، اس وقت سے لے کر 2019 تک کوئی ڈپارٹمنٹ کی لٹریسی کی پالیسی موجود نہیں تھی، اور میں بڑے فخر کے ساتھ اناؤنس کرتا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ پہلی لٹریسی پالیسی اناؤنس کی، اور یہ بنیاد ہے اس ڈپارٹمنٹ کی کہ کیسے ایک محکمہ، کیسے ایک ڈپارٹمنٹ بغیر پالیسی کے اتنا عرصہ چلتا رہا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کو ایک پروجیکٹ موڈ پہ چل رہا تھا اور اس کو ریگولر موڈ پہ لانے کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ لٹریسی یہاں کا ایک پرماننٹ پرابلم ہے، اور جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ ٹیمپریری سلوشنز ہیں، تو کوئی بھی ایسا کام، ایسا مسئلہ جو پرماننٹ ہو، اس کو ٹیمپریری سلوشنز کے ساتھ آپ حل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اس بجٹ میں ہماری SLE ہوئی، اور ہمارا تمام جو پروجیکٹس ہیں اس کو SLE پہ شفٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے کہ اس پروسیس کو بھی جلد کمپلیٹ کر لیا جائے۔ جیسا میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی۔ ہم نے جب یہ پالیسی منظور ہوئی، ہمارا پروجیکٹ سے ریگولر والی سائٹ پہ گئے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لٹریسی ایکٹ پہ بھی کام سٹارٹ کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی لٹریسی ایکٹ بھی لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا جلد ہی آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا، پیش ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی اسٹریٹجک پلان موجود نہیں تھا، اس پہ ہماری ورکنگ سٹارٹ ہے اس ٹائم، کہ ہم نے کس طریقے سے ان فگرز کو جو ابھی آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی کہ کتنا لوگ اس ٹائم ان لٹریٹ ہیں، اس کو کس طرح اچیو کرنا ہے، اس کے پلان کے اوپر بھی ہماری ساری ٹیم نے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلان جب بنے گا ہم گورنمنٹ کے سامنے بھی لے کے جائیں گے، ہمارے جو پارٹنرز ہیں جو ان کے سامنے بھی رکھیں گے، تاکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے کام صرف اور صرف گورنمنٹ نے کرنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح آپ کا پہلے کنٹریبیوشن رہا ہے اور آگے بھی آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن کے ساتھ ہی ہم نے یہ فگرز کو اچیو کرنا ہے اور پورے ملک کو ہم نے لٹریٹ بنانا ہے۔
تو اس میں آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا، تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کا پہلے ساتھ دیا، اس سے زیادہ بڑھ کر ساتھ دینا ہوگا۔ اور میں آپ کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے کام کیا 2 سال میں، اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہم نے 2 سال میں کام کیا، اب ہم نے اتنا کام بلکہ اس سے زیادہ کام اگلے 1 سال میں کر کے دکھانا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، آپ میرے ڈپارٹمنٹ نے بہت دن رات محنت کر کے بے شمار ایسی کاموں کو اچیو کیا جو شاید پچھلے ایک عرصے سے نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن وہ اچیو کرنے کے بعد ہمیں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ جو آپ پچھلا کام کر لیتے ہیں، جتنے بھی اچھے کر لیں، آگے آپ برا کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کا کریڈٹ آپ کو نہیں ملنا، اس لیے اس کو کنٹینیوٹی میں لے کے چلنا ہے ہم نے، اس کو آگے بڑھانا ہے ہم نے، اور جو ہمارے بنیادوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس اینڈ یوزر کو، کیونکہ جتنی آپ نے یہ پکچرز دیکھی، جتنی ورکنگ دیکھی، اس کا جب تک ہمارے ان بچوں کو فائدہ نہیں ہوگا یہ ساری محنت ضائع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے جس طرح میڈم شاہین عتیق الرحمان صاحبہ نے کہا کہ اگر اس بچے کو جو ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک یہ تعلیم نہیں پہنچے گی، اس وقت تک جو ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں نہیں پہنچے گا، تو اس ساری محنت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو ہمیں اینڈ یوزر جو ہمارے بچے ہیں، جو لرنر ہیں، ان تک پہنچانا ہے۔ جہاں پہ ہم نے بچوں کو دیکھنا ہے وہاں پہ ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی امپورٹنٹ ہے، ہم نے پڑھانا ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن دینا اس وقت اشد ضرورت ہے۔ میں نے بھی بے شمار سینٹرز مختلف ڈسٹرکٹس وزٹ کیے اور وہاں پہ دیکھا کہ حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں، تو میں نے ذاتی طور پہ محسوس کیا کہ جہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہے یا اس میں کوالٹی بہتر نہیں ہے، اس میں ہمیں ٹیچرز کی ٹریننگ پہ بھی زور دینا پڑے گا، کیونکہ جب تک ٹیچر اچھے طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہوگا، وہ خود اچھی طریقے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا، وہ آگے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کووڈ کے بعد جو ہم لوگوں نے محسوس کیا، کل بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی سیکرٹری صاحبہ بھی موجود تھی زوم پہ فیڈرل منسٹر کے ساتھ، تو ہم لوگوں نے تو ان کو کلیئر کٹ بتایا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ تو آپ جس دن اسکول اناؤنس کریں گے اس دن آپ کے بچوں نے اسکول آنا شروع کر دینا، 1 دن بعد آ جائیں گے، 2 دن بعد آ جائیں گے، لیکن ہمارے جو کمیونٹی ہے، جس کمیونٹی کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو تو ہمیں ایک نئے سرے سے موٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کو دوبارہ سے اسکولز تک لانے کے لیے ہمیں ایک انت تک محنت کر کے لانا پڑے گا۔ اگر ہم ان اسکولز کو سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے کیا پتہ ان بچوں کا جو ہمارا ایک اسکول کا ٹارگٹ ہوتا ہے 30 پلس، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں 1 مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائے، اس کا ابھی ہم اسیس نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں آپ جو مین اسکولنگ سسٹم ہے اس سے تھوڑا سا الگ ٹریٹ کریں اور ہمیں پرمیشن دیں کہ ہمارے جو پرائمری اسکولز ہیں ان کے لیے ہم ایکٹیویٹیز آج سے اسٹارٹ کریں تاکہ ہم جلد از جلد اس کو آغاز کر سکیں۔ تو اس میں جہاں پہ انہوں نے باقی پرائمری اسکولز کو 30 سپٹمبر وہاں پہ لٹریسی اسکولز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم 15 سپتمبر سے کھولنے جا رہے ہیں، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اجازت دی ہے، کیونکہ انہیں بھی یہ احساس ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو جب تک ہم سیپریٹ ٹریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم، کیونکہ ریگولر اسکول سسٹم اور آپ کے لٹریسی اسکول سسٹم میں بے شمار فرق ہے۔ آپ بے شمار لوگ تو جو باہر بیٹھے وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی سیم اسکولنگ ہے جس طرح آپ کے ریگولر اسکولس ہیں، لیکن یہ تو جو لٹریسی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ تو اللہ بخش ملک صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو 1 ہفتے کے اندر اسکول اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ہمیں تو ٹارگٹ لیا جائے ہم 2 دن کے اندر اسکول اسٹیبلش کر لیں گے، اس میں نہ ہمیں کوئی SNE کی طرف جانا ہے، نہ ہم نے اور کوئی گورنمنٹ سے اپروولز لینی ہے، تو ہمارا ایک ایزی سیٹ اپ ہے، لیکن ہماری جو آڈینس ٹارگٹ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے۔
اس کو ہمیں ٹارگٹ کر کے ہم نے وہ اچیو کرنا ہے، اور جہاں پہ ہم بچوں پہ اپنے توجہ دے رہے ہیں، اس طرح جو ہمارے باقی سینٹرز جو اس ٹائم لٹریسی کے حوالے سے چل رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں دوبارہ سے فوکس کرنا ہوگا۔ جیلوں میں ہمارے سینٹرز قائم ہوتے ہیں، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ وہ ہم صرف اور صرف مہینہ ڈیڑھ کی ایک کلاس ہوتی ہے جس میں ہم بیسکس دیتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ اس کو بھی ہم ایکسٹینڈ کرتے ہوئے جو ہمارے وہاں پہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کر کے بھیجیں۔ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو آپ کا پرزنر ہے وہ اگر کسی کیس میں بھی آیا ہوا ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں گے اور اس کو سیدھی راہ دکھا دیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری نیکی ہے، اور یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ بھٹوں پہ جو ہمارے اسکولز چل رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی، ہمارا میڈیا یہاں پہ موجود ہے، کبھی جا کے دکھائیں کہ ان کی کیا حالت ہے وہاں پہ، اور ان کو جب جس جگہ پہ جس ماحول میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے جو پارٹنرز ہیں وہ ایجوکیشن وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک نیکی کا کام ہے۔ آپ خود دیکھیں جہاں پہ بھٹوں پہ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کے بچے جب آپ پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو ایک دلی خوشی بھی ملتی ہے، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی جس مقصد کے لیے آپ ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ اپنے مقاصد کو اچیو کر رہا ہے۔ اس طرح بے شمار ہمارے شعبہ جات ہیں۔ ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم لوگوں نے انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے، اس کے علاوہ بے شمار جہاں پہ ہمیں لٹریسی نظر آئی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آگے کام کرنا ہے۔ کیونکہ آپ احباب کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، تو میں آخر پہ آپ تمام جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں جو لٹریسی کے لیے ہمارے ساتھ مل کر یا اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ آپ کو اپنے ساتھ یا لٹریسی ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو ہماری بائنڈنگز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق ہر طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اس وقت تک جب تک آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے کہ پاکستان کا بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور ہمیں ہر پاکستانی شخص کو لٹریٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اور عمران خان صاحب کا ویژن بھی بڑا کلیئر ہے، ہم ون سلیبس کی طرف بھی کوشش کر رہے ہیں چلے جائیں، اور اس طرح عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لٹریسی ڈپارٹمنٹ پہلے سے کئی زیادہ بہتر کام کرتا نظر آئے گا۔ میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے سیکرٹری صاحبہ اور جو تمام لٹریسی سے ریلیٹڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشن میں اس صرف ڈیوٹی سے ہٹ کر اپنا ایک مشن بنا کے، ایک مقصد بنا کے لٹریسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔